السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67، 68، 69 اور 70 کی تفسیر جاری ہے، اور ان 4 آیتوں کے اندر وہ گائے والا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد والی کچھ آیتوں کے اندر بھی اس واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بقرہ کا مطلب ہی ہوتا ہے گائے۔ وہ واقعہ یہ ہے، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا۔ بنی اسرائیلی کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عامل، اور مالدار آدمی تھا، تو اس کے عزیز نے یعنی اس کے رشتہ دار نے، اور دوسری روایتوں میں آیا کہ وہ رشتہ دار تھا تو پھر وہ رشتہ کون سا تھا، تو اس میں روایت میں ہے کہ وہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، چچیرا بھائی تھا، اور چچیرے بھائی نے ہی عامل کو قتل کر کے خفیہ طور پر دوسرے محلے میں ڈال دیا۔ اور دوسرے محلے میں ڈالنے کا مقصد میں نے اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا تھا کہ کسی محلے میں اگر کوئی لاش پائی جائے اور اس لاش اس مقتول کے اولیاء یعنی اس کے قریبی رشتہ دار اس محلے والوں پر دعویٰ کر دے کہ قاتل اسی محلے میں سے کوئی، اسی محلے میں رہنے والے اور اس محلے کے باشندوں میں سے ہی کوئی ایک قاتل ہے، تو ایسی صورت میں قسامہ کا حکم ہوتا ہے جو شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس محلے والوں میں سے، اس محلے میں رہنے والوں میں سے 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی کہ وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم میں سے کسی نے اس کو قتل نہیں کیا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے قاتل کو نہیں جانتا۔ اس طرح وہ قسم کھا کے 50 آدمی اس محلے میں سے وہ کہیں گے، اور اس کے بعد جب یہ قسم کھا لیں تو ان پر دیت لازم ہو جائے گی، یعنی خون کا بدلہ ان کو دینا پڑے گا۔ اب اس کی تفصیل ہے، اس کے تفصیلی احکام ہے کہ اگر قتل عمد کا دعویٰ کیا ہے تو الگ حکم ہوگا، اور قتل خطا کا دعویٰ کیا ہے تو الگ حکم ہوگا۔ قتل عمد مطلب جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اور قتل خطا کا مطلب غلطی سے قتل ہو جانا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل ہو گیا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تھپڑ مارتے ہیں اور اسی میں آدمی انتقال کر جاتا ہے، تو اس کو قتل عمد نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، اس نے تو ایک تھپڑ مارا تھا۔ یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قتل کے ارادے سے ہی کسی دھاردار ہتھیار سے یا ایسی چیز سے جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہو، ایسی چیز سے وار کیا اور اسی میں وہ مر گیا، تو اس کو قتل عمد کہا جائے گا، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا کہا جائے گا۔ پھر وہ قسامہ کے تفصیلی احکام، تو اس نے یہ سوچا تھا، عامل کے چچازاد بھائی نے خفیہ طور پر دوسرے محلے میں وہ عامل کی لاش کو ڈال دیا کہ ایک طرف تو وہ خود ہی وہ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، وہ سانہ بننا بولتے کہ خود نے قتل کیا ہے اور خود انجانہ بن رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کس نے قتل کیا، اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے اور اس قاتل کے پاس سے قصاص لیا جائے، خون کا بدلہ دیا جائے۔ اور پھر دوسری طرف اس کا ایک فائدہ اور یہ تھا کہ وہ چچازاد بھائی ہے، چچازاد بھائی ہونے کی وجہ سے وہ وراثت میں بھی حصہ پائے گا، اس کو وراثت بھی اس کی مل جائے گی۔ وہ جو مال چھوڑ کر گیا، مالدار تو تھا ہی وہ عامل، تو اس کے مال کے چکر میں بھی اس نے اس کو قتل کیا۔ جبکہ ایک مسئلہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر وارث خود ہی مورث کا قتل کر دے تو وہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے، وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا اگر باپ کا قتل کر دے تو وہ میراث سے، باپ کی میراث سے محروم ہو جائے گا، یعنی اب باپ کی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ یہ شریعت نے ایک حکم رکھا ہے، اور اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہے، کیونکہ ابھی بیٹے، آج کل کا تو ماحول کیسا ہے، باپ کو بھی قتل کر دیا جا رہا ہے دھڑلے سے، اور اس میں کوئی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، کوئی بھی فکر نہیں کرتا،
اور عام طور پر مال کی لالچ کے معاملات ایسے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ مال کی لالچ میں بیٹا اگر کوئی بری لت لگ گئی ہے، کوئی بری عادت لگ گئی ہے، تو اس بری عادت کے چلتے اور اس بری عادت کے چکر میں اپنے باپ کا بھی آدمی قتل کر دیتا ہے اس کا مال حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، نیوز میں، خبروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات آئے کہ باپ کی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے بیٹے نے باپ ہی کا قتل کر دیا۔ تو شریعت کے اندر یہ حکم رکھا ہے کہ اب اگر کوئی اس نیت سے قتل بھی کرنا چاہے گا تو وہ جائیداد میں حصہ پائے گا ہی نہیں، تو یہ قتل کرنا اس کا بیکار ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا اگر کوئی اقدام کرنے کا کوئی سوچ بھی رہا ہو، اس طرح کی کوئی پلاننگ بھی کر رہا ہو اور اس کو یہ شریعت کا حکم معلوم ہو جائے وہ مسلمان ہے، تو وہ پھر ایسا نہیں کرے گا، وہ ایسا کرنے سے بچے گا۔ بہرحال وہ تو قتل کر دیا، اگر ثابت ہو جائے کہ اسی نے قتل کیا ہے تو پھر وہ حصہ نہیں پائے گا، لیکن ثابت ہی نہیں ہو پایا کہ اس نے قتل کیا، خفیہ طور پر قتل کیا، پوشیدہ طور پر، جیسے کہ اس نے یہ بنی اسرائیل کے شخص نے عامیل کو قتل کیا تھا تاکہ اس کی میراث بھی لے لے اور خون بہا بھی، یعنی خون کا بدلہ بھی لے لے، اس کا یہ مقصد تھا۔ اور پھر اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے، یعنی خون کا بدلہ دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، کیونکہ ابھی اس محلے کے اندر ڈال دیا تھا اس کو، اس کی لاش کو، تو وہ محلے والے پریشان ہوئے، بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے کہ ہم پر الزام آ جائے گا اور ہمیں دیت دینی پڑ جائے گی، خون کا بدلہ دینا پڑ جائے گا۔ اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور پیغمبروں پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے کہ اس قاتل، یہ مقتول کے قاتل کا پتہ چل جائے، یہ اس کو کس نے قتل کیا ہے وہ وحی الہی کے ذریعے سے معلوم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو وہ کوئی طریقہ اس کا بتایا جائے گا قاتل کو معلوم کرنے کا کہ قاتل کون ہے۔ جب قاتل معلوم ہو جائے گا تو پھر اسی سے خون کا بدلہ لے لیا جائے گا، باقی لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ پورا واقعہ عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال کو ظاہر فرما دے کہ ہوا کیا ہے، حقیقت میں قاتل کون ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارے۔ گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا کوئی حصہ، گائے کے جسم کا کوئی حصہ، گائے کے بدن کا کوئی حصہ مقتول کو، یعنی جو لاش پڑی ہوئی ہے اس کو مارا جائے۔ تو کیا ہو جائے گا، وہ جب گائے کا حصہ مقتول کو ماریں گے، لاش کو ماریں گے، تو وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں خود ہی بتا دے گا۔ جب گائے کا حصہ مارا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور قاتل کے بارے میں خود ہی مقتول مطلب جسے قتل کیا گیا، لفظ بار بار آ رہا ہے تو میں اس کا مطلب بتا دوں، مقتول مطلب جس کو قتل کیا گیا، قاتل تو جانتے ہیں قتل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی حصہ مقتول کو مارا جائے تو وہ زندہ ہو کر خود ہی قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، لوگوں نے حیرانی کے ساتھ کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، یعنی قاتل کون ہے اور گائے ذبح کرنا، ان دونوں چیزوں میں آپس میں کیا لینا دینا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں۔ گائے ذبح کرنے ہی کا کیوں حکم دیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے، فعال لما یرید۔ وہ قاتل معلوم کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دے، وہ جو بھی چاہے حکم دے سکتا ہے، وہ مختار کل ہے، پروردگار عالم۔ تو یہاں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس پر ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو گائے سیدھی کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے چون و چرا کرنا شروع کر دیا، ایسا کیوں، ایسا کیوں نہیں، اور سوال اٹھانے لگ گئے، اعتراض کرنے لگ گئے۔ گائے کا جو ان کو حکم دیا گیا تھا، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی۔ اس سے پہلے آپ نے دروس کے اندر سنا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کی پوجا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بچڑے کی پوجا کی۔ تو اب اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی بچڑے کی ماں کو، اسی بچڑے کی ماتا کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے
تاکہ اگر بچی کچی وہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں کچھ رہ بھی گئی ہو، ایک زمانے میں اس کی پوجا کر چکے تھے، ایک زمانے میں اس کی عبادت انہوں نے کی تھی، تو اگر بچی کچی کچھ محبت اگر ان کے دلوں میں بچڑے کی رہ بھی گئی ہو تو اس کی ماں ہی کو ذبح کر دیا جا رہا ہے، اس کی ماں کو انہی کے ہاتھوں سے ذبح کروایا جا رہا ہے، گائے کو ذبح کروایا جا رہا ہے تاکہ وہ بچڑے کی بچی کچی محبت بھی ان کے دل سے نکل جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ گائے یا بچڑا یا اس کا بچہ یا بیل یہ کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں، کوئی بھی خدا بننے کے لائق نہیں، اگر یہ خدا بننے کے لائق ہوتے تو ان کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بھی بہت بڑی حکمت اس کے اندر تھی۔ اور بنی اسرائیل کے یہودی اور ہمارے ملک کے مشرکین کنیکشن دے کے کہیں نہ کہیں ان کا تعلق یہودیوں سے ہے۔ اور ایک تو ریسرچ میں نے کہیں پر پڑھی تھی، ایک آدمی وہ یوٹیوبر ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اس نے ان مشرکین کا کنیکشن ہمارے ملک کے جو مشرکین ہے غیر مسلم ان کا کنیکشن یہودیوں سے جوڑا ہے، اور اس نے مختلف دلائل کی روشنی میں ان مشرکین کو، یہ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں غیر مسلم، ان کو یہودیوں کی اولاد بنی اسرائیل کی اولاد ثابت کیا۔ تو ان کے دل میں بھی تو گائے کی محبت تھی، ان کے دلوں میں بھی گائے کی محبت، گائے کو ماتا مانتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں وغیرہ معاملات، انہوں نے بھی تو وہ بچڑے کی پوجا کی تھی، تو کہیں نہ کہیں وہ کنیکشن ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کو ذبح کرنے، ان دونوں چیزوں میں آپس میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ مذاق کرنا ایسے معاملے میں، ایسے موقع پر سیریس میٹر میں مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، میں ایسے موقع پر مذاق کیوں کروں گا؟ ایک قتل کا معاملہ میرے پاس لایا گیا ہے اور اس کے قاتل کو معلوم کرنا، اور ایسی صورت میں مذاق کیوں کروں گا؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کے ذبح کرنے کا جو معاملہ ہے یہ مذاق نہیں ہے، جو حکم دیا گیا یہ مذاق نہیں ہے بلکہ یہ باقاعدہ حکم ہے، یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ حکم دیا گیا، یہ سیریس میٹر ہے۔ اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی، تو ابھی بھی ان کے پاس موقع تھا، کوئی بھی گائے پکڑتے، کسی بھی گائے کو پکڑنے کے بعد اس کو ذبح کر دیتے، اور جو حکم دیا گیا تھا اس گائے کے جسم کا کوئی حصہ لے کر مقتول کو مارتے تو وہ زندہ ہو کر بتا دیتا، لیکن انہوں نے چونو چیرا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ کبھی کبھی زیادہ سوال کرنا بھی یہ مشقت کا باعث بن جاتا ہے، خود اپنے آپ کو سختی میں، خود اپنے آپ کو شدت میں ڈالنا، اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سوال سے منع فرمایا کہ بہت زیادہ سوال بھی نہیں پوچھنے چاہیے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم سے اگلے لوگ بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ابھی انہوں نے سوال پوچھا ہی نہیں ہوتا اور سیدھی کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، وہی کافی ہو جاتی۔ اب سوال پہ سوال پوچھتے گئے تو ان کے لیے سختی بھی بڑھائی جاتی گئی۔ تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے اوصاف دریافت کیے، یعنی اس گائے کی خوبیاں، اس گائے کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے وہ پوچھنا شروع کر دیا، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت ہی کم عمر والی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اور بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، اور وہ رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، یعنی وہ بڑا ہی اچھا رنگ ہو، دیکھنے والے کو وہ خوش کر دے، ایسا رنگ ہونا چاہیے۔ اور اس گائے نے کبھی بھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، نہ ہی کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو، یعنی اس سے کوئی محنت والا کام بھی نہ لیا گیا ہو، کیونکہ گائے کو استعمال عام طور پر تو بیل کو استعمال کرتے ہیں کھیتی باڑی میں ہل جوتنے کے لیے، اور پانی پہنچانے کے لیے، کھیتی میں پانی پہنچانے کے لیے گائے کا استعمال ہوتا ہے یا بیل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی کام بھی نہ لیا گیا ہو، کھیتی باڑی کے تعلق سے اور کھیتی باڑی کو پانی پہنچانے کے تعلق سے بھی کوئی کام، کوئی محنت اس سے نہ لی گئی ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ اب سوچیں آپ کہ وہ سوال پوچھتے گئے تو اتنی ساری قیدیں بڑھا دی گئی، ایسی ہونی چاہیے، اب اس کا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے، یعنی اب ہم ایسی گائے کو ڈھونڈیں گے۔ اب ہمیں مطلب یقین ہو گیا کہ یہ گائے والا جو معاملہ ہے وہ باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، اب یہ گائے کے جو اوصاف بیان کر دیے گئے اور یہ گائے کے تعلق سے جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہے اس کے اعتبار سے ہم ایسی گائے تلاش کریں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کو تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ان کے اطراف میں، ان کے آس پاس کے علاقے میں ایسی صرف ایک ہی گائے تھی، صرف ایک ہی گائے تھی، اور اس کا حال یہ تھا، اس گائے کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ایک نیک شخص تھے،
ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیا, یعنی نشانی لگا کر, گردن پر نشانی لگا کر اللہ کے نام پر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا. اور بارگاہ الہی میں انہوں نے عرض کیا, وہ نیک بنی اسرائیل کے جو نیک آدمی تھے, انہوں نے عرض کیا یا رب عز و جل, میں اس بچیا کو, اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں, یعنی میرے بیٹی کے لیے تیری بارگاہ میں یہ گائے کو امانت کے طور پر سونپتا ہوں, تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو, یعنی جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کے کام آئے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اللہ کے حوالے کر دیا اس گائے کو. اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا, لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی. یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح اور متقی بنا, یہ بھی بڑا پرہیزگار, یہ بھی بڑا نیک تھا, اور ماں کا فرما بردار. یہ نیک اور متقی ہونا اپنی جگہ پر اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. خود آدمی نیک متقی بن جائے تو نیکیوں کا تو ثواب ملنا ہے, لیکن ماں باپ کا اگر کوئی فرما بردار ہو تو اس کو کیسے انعامات ملتے. تو آگے وہ جو اس لڑکے کو جو کچھ بھی دنیا کی دولت ملی ہے اور جو بھی انعام ملا ہے وہ ماں کی فرما برداری کی وجہ سے ملا. وہ کیسا ماں کا فرما بردار تھا وہ دیکھیں, آگے بیان کرتے ہیں. ایک دن اس کی والدہ نے کہا, لڑکے کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر میرے بیٹے, تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی, وہ اب جوان ہو گئی ہوگی, وہ پوری گائے بن چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرما دے, یعنی وہ گائے تجھے مل جائے, اور تو اسے جنگل سے لے آ. لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا, تلاش کیا, وہ گائے اس کو مل گئی, اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی. اس کے والد نے نشان لگایا تھا, وہ نشان اس نے اس کی گردن پر پایا, نشان موجود تھا, اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا, یعنی گائے کو اللہ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی, اس کے پاس آ گئی. وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لے کر آیا. والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں اس کو فروخت کرنے کا حکم دیا, یعنی اس کو بیچنے کا حکم دیا. اس زمانے میں اس علاقے میں ایک گائے کی قیمت 3 دینار ہوا کرتی تھی. تو والدہ نے کیا کہا کہ 3 دینار میں لے جا کر اس کو بیچ دو, اور جو 3 دینار ملیں گے اس کے ذریعے سے ہم اپنا گزر بسر چلائیں گے. اور یہ شرط رکھی تھی والدہ نے, کیا شرط رکھی تھی کہ سودا ہونے پر اس کی اجازت حاصل کی جائے, یعنی یہ بیٹا لے کر تو جائے گا بازار میں, اور 3 دینار میں بیچنے کی اجازت بھی دی, لیکن جب سودا طے ہو جائے گا, بات چیت ہو جائے گی, تو پہلے آ کر اپنی ماں کی وہ اجازت لے, ماں اجازت دے تبھی اس کو بیچنا ہے, ورنہ نہیں بیچنا. یہ ہوا. اس زمانے میں گائے کی قیمت اس علاقے میں 3 دینار ہی تھی. جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا, فرشتہ خریدار بن کے آیا, اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی. یعنی اس دیار میں, اس علاقے میں کتنی قیمت ہوتی تھی؟ 3 دینار ہوا کرتی تھی, لیکن فرشتے نے کتنی قیمت لگائی؟ 6 دینار. ابھی ہم میں آپ میں سے کوئی ہوتا تو ہمارے آپ کے کیا معاملات؟ او بھائی 3 دینار کی جگہ پہ 6 مل رہے ہیں, لاؤ بیچ دیتے ہیں فوراً. اب کیا اس میں ماں کو پوچھنا ہے؟ اس میں کیا والدہ کی اجازت لینی ہے؟ والدہ تو راضی ہو جائے گی نا, والدہ نے تو 3 دینار کا کہا تھا, یہاں پر 6 دینار مل رہے تو بیچ ہی دینا چاہیے. یہ ہم تو یہی سوچتے نا, لیکن وہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا. اگرچہ 3 دینار زیادہ مل رہے, ڈبل قیمت مل رہی تھی, لیکن پھر بھی اپنی والدہ سے اجازت لینے کے لیے گیا وہ. اس کی والدہ نے شرط لگائی تھی کہ والدہ سے پوچھیں گے. تو یہ جو فرشتہ جب آیا, اور فرشتے نے آنے کے بعد اس گائے کی قیمت کتنی لگائی؟ 6 دینار. مگر فرشتے نے بھی ایک شرط رکھی. فرشتے نے یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا. اب یہ اس کی فرما برداری کا امتحان تھا, اس کی آزمائش تھی کہ اپنی ماں کی بات پر یہ کتنا عمل کرتا ہے, اپنی والدہ کی بات پر کتنا عمل کرتا ہے. تو فرشتے نے اسی وجہ سے شرط لگائی کہ ماں سے نہیں پوچھنا, والدہ کی اجازت نہیں لینی ہے, خریدنا بیچنا ہے تو یہ 6 دینار لے لو اور ماں کو پوچھے بغیر ہی مجھے بیچ دو. جوان نے یہ منظور نہیں کیا, کیونکہ وہ تو ماں کا فرما بردار تھا, اور والدہ سے تمام قصہ بیان کیا. وہ والدہ کے پاس آیا, پورا واقعہ بیان کیا کہ آج بازار میں ایک آدمی ملا تھا, کیونکہ وہ فرشتہ تو انسانی شکل میں آیا تھا, اور اس نے 6 دینار قیمت لگائی, لیکن اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ والدہ کی اجازت نہیں لینی ہے, والدہ کو پوچھے بغیر ہی یہ بیچ دو. تو میں نے اس کو منع کر دیا, میں نے منظور نہیں کیا, اور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا. تو اس کی والدہ نے اب 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دے دی, مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی. یعنی اب یہ کہا کہ 6 دینار میں اب اگر کوئی آئے تو 6 دینار میں بیچ تو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی وہی شرط ہے
کہ 6 دینار میں بھی کوئی خریدنے والا مل جائے تو پہلے مجھ سے پوچھنا، جب سودا ہو جائے تو مجھ سے پوچھنا، مجھ سے پوچھے بغیر مت بیچنا۔ جوان پھر بازار میں آیا اور اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی۔ سوچیں آپ کتنی قیمت چلتی تھی، 3 دینار، تو 3 کی جگہ پہ 6 ہوئی اور اب کتنی ہو گئی، 12 ہو گئی، 6 کے بھی ڈبل ہو گئے۔ اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ پھر وہ فرشتے نے وہی شرط لگائی کہ والدہ کو مت پوچھنا، والدہ کی اجازت مت لینا۔ جوان نے انکار کر دیا، جوان نہیں مانا اور والدہ کو اطلاع دے دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، تو وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہے جو آزمائش کے لیے بار بار آ رہا ہے۔ تو بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یعنی ہم اس کو بیچیں یا نہ بیچیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، گائے کو ابھی مت بیچو، جب بنی اسرائیل خریدنے کے لیے آئیں گے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے، یعنی گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال نکلے گی، وہ جو پورے جسم کا جو چمڑا نکلے گا اس میں سونا بھر کے اس کی قیمت کے طور پر دیا جائے۔ ابھی آپ سوچیں، اب وہ 6 دینار کی کیا حیثیت رہ گئی، اب 12 دینار کی بھی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ پوری کھال میں سونا بھر کے دینا ہے۔ اور بنی اسرائیل بھی اس پر راضی، کیونکہ بنی اسرائیل کو اپنے سر سے وہ قتل کا بوجھ اتارنا تھا، ورنہ وہ دیت دینی پڑ جاتی، ان کا تو بڑا نقصان تھا، اس لیے وہ اس پر بھی راضی ہو گئے، وہ اتنا سارا سونا دینے پر بھی راضی ہو گئے۔ جوان گائے کو گھر لے کر آیا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے اس مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے ہوئی کہ وہ اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کو سپرد کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سودے کے، اس خرید و فروخت کے وہ ضامن بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گارنٹی لی، اور یہ اس طریقے سے خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی فرما برداری کی برکت سے وہ ایک گائے جو 3 دینار میں بکتی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کھال بھر سونا اس کو دلوایا۔ یہ ماں باپ کی فرما برداری کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا جو ثواب ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو اس واقعے سے کئی چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک چیز تو یہ کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے، نبی جب کوئی حکم دے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے، سوال نہیں کرنے چاہیے، اور عمل کرنے کے بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے، یعنی عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ اس میں کیا مناسبت ہے۔ ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ وہ قاتل کو معلوم کرنے میں اور گائے کو ذبح کرنے میں دونوں میں کیا نسبت ہے، اس میں کیا، یہ عقل کے گھوڑے وہ دوڑانے لگ گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی حکم سمجھ میں نہ بھی آئے، ہماری عقل میں نہ آتا ہو تو ہماری عقل کی کمی سمجھیں کہ ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ اس کی جگہ پر برحق ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ دوسری بات، پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے۔ خوش طبعی یعنی کبھی ہنسی کے لیے کوئی بات کہہ دینا، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دینا جس میں کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، تو اس کی اجازت، یہ اچھی چیز ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ وہ بڑھیا والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑھیا حضور کی بارگاہ میں ہے تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جنت میں تو بڑھیا جائے گی نہیں، جنت میں تو کوئی بڑھیا ہوگی ہی نہیں۔ تو اب وہ تھوڑی سی وہ بڑھیا جو ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ تھوڑی سی ناخوش ہوئی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیسا معاملہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا، میں نے جو یہ کہا کہ جنت میں کوئی بڑھیا جائے گی نہیں، مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، وہاں تو سب ادھیڑ عمر ہوں گے، 30 سے 40 کے درمیان سب کی عمر ہوگی، 30 سے 35 کے درمیان سب کی عمر ہوگی، وہاں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش طبعی کے طور پہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس طرح کی خوش طبعی اور اس طرح کا مذاق جو ہم اپنی عام طور پر زبان میں کہہ لیتے ہیں، تو جس میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو اور جس میں کسی کی ایذا رسانی نہ ہو، اس کی اجازت ہے، اور یہ حضور کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ البتہ خوش طبعی ایک اچھی صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے، یعنی انبیاء کرام کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز ہے شرعی احکامات سے متعلق بیجا بحث، یہ مشقت کا سبب ہے۔ جب شرعی حکم آئے تو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، ایسا کیوں نہیں، تو اس کی وجہ سے آدمی خود مشقت میں پڑ جاتا ہے، تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے اور جو گائے وہ ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی۔ چوتھا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے،
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ گائے کو نہ پاتے، وہ گائے ان کو ملتی ہی نہیں۔ یہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ وہ ایک ہی گائے تھی اور وہ ان کو مل گئی۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ جیسے اپنے بچے کے لیے گائے اس نے اللہ کی بارگاہ میں امانت کے طور پر رکھی تو اس نیک آدمی نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کی حفاظت بھی فرمائی، اور جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کو اس بچے تک پہنچا بھی دیا۔ تو اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ چھٹی بات کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ یہ گائے میں کتنی برکت ہوئی۔ اور ساتویں بات، والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ وہ بچہ بھی والدین ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا۔ اور آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہان میں فائدہ ملتا ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ ماں باپ کی فرما برداری، اور یہی چیز دیکھیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو انعام ملے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو دنیا میں نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سارے اکثر گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی سزا نہیں ملتی، اکثر گناہوں کا معاملہ یہ، کبھی کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ سزا مل جائے، لیکن اکثر گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی ہے، آخرت میں ملے گی۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا ہی میں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہوگا، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ تو بہرحال یہ کچھ سیکھنے والی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔